صرف 4 दिन کے اندر بھارت کا غرور مٹی میں مل گیا، کیونکہ اس کا سامنا اس جری فوج سے ہوا جس کی پشت پر سپہ سالار فیلڈ مارشل سید عاصم منیر بھارت کو تاریخ کا وہ سبق سکھایا جو اس کی آنے والی نسلیں بھی قیامت تک یاد رکھیں گی۔ مجھے یہ کہنے دیجئے کہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر قوم کا وہ عظیم بیٹا ہے جس نے بھارت کے جنگی جنون کے خلاف ایسی دلیرانہ اور دانشمندانہ حکمت عملی بنائی جس کا اعتراف دوست اور دشمن سب کرتے ہیں۔ نشانیاں ہر جگہ نظر آتی ہیں۔ یہ محض آزادی کی جنگ نہیں تھی بلکہ دو قومی نظریے کی فتح تھی۔ معزز خواتین و حضرات، آج کے دن میں اپنی طرف سے اور آپ سب کی طرف سے بابائے قوم حضرت قائد اعظم محمد علی جناح، مفکر پاکستان علامہ محمد اقبال اور تحریک پاکستان کے تمام قائدین اور کارکنان کو بھی سلام عقیدت پیش کرتا ہوں، جن کی دور اندیش قیادت اور عظیم جدوجہد نے تاریخ اور جغرافیہ دونوں بدل ڈالے۔ جیسا کہ اسٹینلے والپورٹ نے، جو کہ ایک بہت مشہور تاریخ دان تھا، اس نے اپنی کتاب جناح آف پاکستان میں یہ لکھا کہ چند ہی لوگ تاریخ کا رخ موڑ پاتے ہیں اور اس سے بھی کم دنیا کا نقشہ بدلتے ہیں، اور شاید ہی کوئی ایسا ہو جس نے ایک قومی ریاست تخلیق کی ہو، لیکن محمد علی جناح نے یہ تینوں کام کر دکھائے اور پاکستان مارز وجود میں آیا۔ میرے عزیز اہل وطن، ہم نے اس جشن آزادی کو مارکہ حق کا نام دیا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ حال ہی میں کس طرح بھارت نے ایک جھوٹے خود ساختہ الزام کی آڑ لے کر اچانک پاکستان پر حملہ کیا۔ اسے یہ گھمنڈ تھا کہ وہ اپنی بے پناہ جنگی طاقت کی بدولت پاکستان کو خدا نہ کرے زیر کر لے گا، لیکن وہ یہ بھول گیا کہ جنگیں صرف ہتھیاروں کے بل بوتے پر نہیں لڑی جاتی، اس کے لیے ایسے نڈر بیٹوں کی ضرورت ہوتی ہے جو اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر میدان جنگ میں کود پڑتے ہیں۔ صرف 4 دن کے اندر بھارت کا غرور مٹی میں مل گیا، کیونکہ اس کا سامنا اس جری فوج سے ہوا جس کی پشت پر سپہ سالار فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی جنرل ساحر شمشاد مرزا، ایئر چیف مارشل ظہیر بابر اور نیول چیف ایڈمرل نوید اشرف جیسے بہادر اور قابل عسکری سالار کھڑے تھے، اور ان کی کمان میں وہ جوان تھے جنہوں نے بھارت کو تاریخ کا وہ سبق سکھایا جو اس کی آنے والی نسلیں بھی قیامت تک یاد رکھیں گی۔ یہ وہ بہادر اور دلیر جوان ہیں جو سیسا پلائی دیوار بن کر دشمن کے خلاف لڑتے ہیں، اور جن کی مائیں اس دعا کے ساتھ انہیں گھروں سے رخصت کرتی ہیں کہ بیٹا اپنی جان دے دینا، لیکن وطن کی آزادی، وطن کی سلامتی اور وطن کی شان پر کبھی آنچ نہ آنے دینا۔ مجھے بتاؤ میرے بزرگوں، بھائیوں اور بہنوں، ایسی قوم کو کون شکست دے سکتا ہے؟ اور مجھے یہ کہنے دیجئے کہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر قوم کا وہ عظیم بیٹا ہے جس نے بھارت کے جنگی جنون کے خلاف ایسی دلیرانہ اور دانشمندانہ حکمت عملی بنائی جس کا اعتراف دوست اور دشمن سب کرتے ہیں۔ جس طرح
14 अगस्त 1947 को एक नए आज़ाद मुल्क ने जन्म लिया। इसी तरह 10 मई 2025 को एक नई कौम उभर कर सामने आई। मार्का हक ने साबित कर दिया कि हमारे आपके बुजुर्गों ने कुर्बानियां देकर जो आज़ादी हासिल की थी, हम उसकी हिफाजत करने की पूरी सलाहियत और ताकत रखते हैं। अजीज भाई और बहनों, आज इस मौका पर मैं आर्मी रॉकेट फोर्स कमांड की तश्कील का ऐलान करता हूं। जदीद टेक्नोलॉजी की हामिल और दुश्मन को हर सिमत से निशाना लगाने की सलाहियत रखने वाली ये फोर्स, ये कुव्वत हमारी रवायती जंगी सलाहियत को मज़ीद मजबूत करने के हवाले से एक और संग मील साबित होगा। ख़वातीन व हज़रात, पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह इस्लामी ममालिक की वाहिद और दुनिया की 7वीं जौहरी कुव्वत है। कौमी सलामती को नाकाबिल तस्खीर बनाने के इस मिशन के बानी जनाब जुल्फ़िकार अली भुट्टो समेत तमाम सियासी कायदीन, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान समेत तमाम साइंसदानों, इंजीनियर्स, कारकुनों और पाकिस्तान आर्मी समेत दीगर तमाम इदारों का किरदार तारीख हमेशा सुनहरी हरूफ में याद रखेगी। और मैं इस मौके के ऊपर अपने कायद जनाब मोहम्मद नवाज शरीफ को सलाम पेश करता हूं, जिन्होंने हमारी तारीख के एक और फैसला कुन मोड़ पर 28 मई 1998 को दुनिया के दबाव, धमकियों और $5 अरब की पुरकशिश पेशकश मुस्तरद करते हुए मुल्क की दिफा पर किसी किस्म का समझौता करने से साफ इनकार कर दिया और पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाया। अल्लाह ताला के फजल करम से हमारी एटमी ताकत याद रखिए मेरे बुजुर्गों, भाइयों और बहनों, हमारी एटमी ताकत किसी तौर पर भी जारहाना सोच नहीं रखती, बल्कि हमने भारत की जौहरी ताकत के मुकाबले में अपनी दिफाई सलाहियत मजबूत करने के लिए एटमी ताकत के हसूल का रास्ता अपनाया। मेरे भाइयों और बहनों, मार्का हक में पाकिस्तान की तारीख साज कामयाबी में हमारे मुखलिस दोस्तों का भी हाथ है, जिन्होंने भारत के खोखले झूठ को मुस्तरद करते हुए सफारती सतह पर हमारा साथ दिया और मुश्किल की घड़ी में हमारा हौसला बढ़ाया।